کالج میں جاری ایکٹیویٹی کی تصویری جھلکیاں۔ ادارہ لوگوں کے فلاح و بہبود اور روشن مستقبل کے لیے بڑی محنت اور لگن سے کام کر رہا ہے۔ دی گین کالج آف آئی ٹی کے پرنسپل جہاں زیب علی چودھری وائس پرنسپل سرفنان پرویز سے ملنے کینال ویو پر واقع دی گین کالج پہنچے۔ سٹاف نے پرتپاک استقبال کیا۔ وائس پرنسپل افنان پرویز نے کالج میں جاری کلاسز کا وزٹ کروایا۔ پرنسپل جہاں زیب علی چودھری نے گفٹ بھی دیا۔ لیب میں جاری کلاسز کا معائنہ بھی کیا۔ کالج کا 5 سالہ رزلٹ قابل ستائش ہے۔ کالج کے تمام معاملات وائس پرنسپل دیکھ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حافظ نوید الحسن کا سلام۔ ناظرین، ہم اس وقت گین کالج کے وائس پرنسپل آفس میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افنان پرویز صاحب۔ تو آج ہم ان سے کالج کے بارے میں کومنٹس جانیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سر، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کے آباء و اجداد کہاں سے تھے؟ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے آکسفورڈ پبلک ہائی اسکول ڈارا والا سے حاصل کی ہے، اور آباء و اجداد جو ہیں وہ اگر بیسکلی بات کریں تو جلندھر سے ہیں، اور میرا ویسے آبائی گاؤں جو ہے وہ تیتیسریار ہے۔ جی، تو آپ ڈارا والا کے واحد صحافی ہیں جن کے پاس جرنلزم کی ڈگری ہے۔ تو آپ صحافت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں جو صحافی کے عہدے پر ہیں کہ اسلام آباد میں اساتذہ کرام پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، ان پر تشدد کیا گیا، جو ریاست مدینہ ہے اس میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا؟ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جس وقت ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ریاست مدینہ ہے کیا، تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ریاست مدینہ ہمیں کیا اگزامپل دے رہی ہے کہ مہاجرین انصار کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا۔ اب اگر اسی مثال کو مد نظر رکھیں تو یہ جو اساتذہ کرام تھے وہ اسلام آباد میں گورنمنٹ کے مہمان تھے، اگر اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ زیادتی ہے۔ میں اور بالکل اس چیز کو کرتا ہوں کہ جی یہ انہوں نے ظالمانہ ایک سلوک کیا ہے ٹیچرز کے ساتھ، کیونکہ ٹیچر جو ہے قوم کا معمار ہوتا ہے۔ اور نمبر سیکنڈ پہ جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست مدینہ ہے کیا چیز، کیونکہ ریاست مدینہ میں واقعی اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ ریاست مدینہ میں ہر پرسن جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہمیں ریاست مدینہ کی سمجھ آ گئی اس دن اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے، کیونکہ تب جو ہے وہ ہر بندہ اپنے اپنے فرائض جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بخوبی سر انجام دے رہا ہوگا۔ اچھا، تو آپ وائس پرنسپل کے عہدے پہ فائز ہیں، بہترین استاد کون سا تھا جس کو آپ یہ کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ آپ اس مقام پر پہنچے؟ بہت ہی مشکل سوال، جس کا کہہ لیں کہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ آج ہم ادھر جس مقام پہ ہیں تو یہ ہمارے اساتذہ کرام کی بدولت ہے، اساتذہ کرام کی نسبت سے جو ہے نا وہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ فیصلہ کرنا ویسے تو مشکل ہے، لیکن
اگر میں پھر بھی ایک خاص ہستی کو کریڈٹ دینا چاہوں تو وہ میرے قابل احترام استاد نعیم اشرف صاحب ہیں، جن کی دعاؤں اور جن کی علم کی بدولت اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم آج اس مقام پہ ہیں۔ اچھا، تو ہمارے علاقے کا بہترین استاد جو شفیق اور رحم دل ہو؟ یہ بہت ہی مشکل سوال آپ نے کیا ہے کہ جس کا فیصلہ ناممکن سا ہے، کیونکہ جس وقت ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا تھا تو الحمدللہ ہمارے تمام اساتذہ کرام نے جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کی، اور ان کی خدمات اور ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جو نظام تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نظام تعلیم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا اپنا کردار بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، ہر استاد جو ہے وہ اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور باقی یہ کہ ابھی یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ حالات ایسے ڈسٹرب ہوئے کہ معیار تعلیم جو ہے وہ ہمارا ڈاؤن ہوا۔ ہمارے بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو کہ غربت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ فیکٹریوں ملوں کا جو ہے وہ رخ کرنا پڑا کام کے لیے، اپنے روزگار کے لیے۔ تو معیار تعلیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو یہ غریب بچے، خاص کر میں اسپیشلی اگر کہوں تو یہ جو بچے اس وقت ورکشاپ کے اندر کام کر رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اسپیشل جو ہے وہ ادارہ یا اس طرح سے ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ فنڈ ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایک غریب کا بچہ بھی جو ہے نا وہ بھی تعلیم حاصل کر سکے اور اپنے ملک کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ سر، آپ پاکستان کے کتنے خاص مقامات کی سیر کر چکے ہیں؟ الحمدللہ ویسے مجھے شوق بھی ہے ٹریولنگ کا اور وزٹ کا، اور ہمارا جو پاکستان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی قدرت نعمت ہے جس کو جو ہے انسان کو دیکھنا چاہیے۔ اور نمبر سیکنڈ پر یہ کہ میں شوقین بھی ہوں اس چیز کا کہ زیادہ سے زیادہ سفر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت وہ اس کو دیکھا جائے۔ بہت سے شہروں کا وزٹ کیا ہوا ہے، بہت سے خاص مقامات کا وزٹ کیا ہوا ہے، جس میں خصوصی طور پر میں نے جو سب سے اچھا جہاں پہ جا کے محسوس کیا ہے وہ ناردن ایریا ہے، اور اسی طرح سے فیصل مسجد۔ ناظرین، ہم اس وقت گین کالج کے پرنسپل آفس میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں گین کالج کے پرنسپل اور آنر جہاں زیب علی چودھری، تو ان سے ان کی جو کالج ہے اس کے بارے میں اور کمنٹس جانیں گے اور ان کی لائف کے بارے میں۔ تو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سر، سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کے آباء و اجداد کہاں سے تھے؟ آپ صاحب، ابتدائی تعلیم میں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول 33 تھریار سے حاصل کی، اور آباء و اجداد ضلع گرداسپور سے ہیں۔ جی، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ ڈائنا والا جیسے پسماندہ ترین علاقے میں آئی ٹی کالج لانے کا؟ دیکھیں، اس سلسلہ کے اندر ہم لوگ لاہور کے اندر گئے تھے سکلز کے سلسلے کے اندر، تو وہاں جا کے کافی زیادہ ہمیں ایکسپینس برداشت کرنا پڑے، اور بھی بہت سارے ادھر ایشوز تھے، اور بعد میں اس چیز کو سوچا گیا کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقے کے لیے کچھ کام کریں، ادھر کچھ کورسز ایسے لائے جائیں۔ اور اسی سلسلہ کے اندر نہایت ہی قابل احترام میرے استاد محترم سر نعیم اشرف صاحب تھے، جنہوں نے ہماری اس معاملے کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کی، اور انہی کے توسط سے پھر ہم نے یہ سارا سلسلہ کار شروع کیا، اور یہاں ہم نے ادارے کو شروع کیا۔ سر، کالج کب سے چلا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے قائم شدہ ہے؟ سر، کالج الحمدللہ کالج کو 5 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور 6واں سال ہمارا شروع ہے۔ فروری 2016 کے اندر ہم نے اس کالج کا آغاز کیا تھا۔ تو عرصہ 5 سال سے کالج کا رزلٹ کیسا رہا؟ الحمدللہ 100%۔ تو اس وقت کالج میں کتنا سٹاف ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس 10+ ٹیچر موجود ہیں، جو کچھ ٹیچر ہمارے پاس کورسز کروا رہے ہیں، اور کچھ اکیڈمک سٹاف ہے یہ اسکول اور کالج کی ٹیوشن کے لیے۔ تو آن لائن کلاسز بھی آپ کروا رہے ہیں، تو ان کا رزلٹ کیسا رہتا ہے؟ آن لائن کلاسز ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر شروع کی تھی، لیکن اگر آن لائن کلاسز کے بارے میں ہم دیکھیں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ بچے کو اس کے اندر کویسچننگ کے اندر بہت زیادہ مسئلے مسائل آتے ہیں۔ اس وجہ سے ابھی فزیکل کلاسز ہو رہی ہیں، تو کالج کے اندر آن لائن کلاسز صرف لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے لگائی تھی۔ سر، جو آئی ٹی کورس ہے، کمپیوٹر کورس، کتنے عرصے میں آپ کا کالج کروا رہا ہے؟
آئی ٹی کورس ہم لوگ 6 منتھ کے اندر کمپلیٹ کرواتے ہیں، جس کے اندر بچے کو 10 جو سافٹ ویئر ہیں ان پر گرپ کروائی جاتی ہے، تاکہ وہ کمپیوٹر فیلڈ کے ریلیٹڈ جو ہماری آفس لائن ہے اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہ اس کو آئے۔ تو آپ مسئلہ کشمیر پر کیا کہنا چاہیں گے، کیا رائے ہے آپ کی؟ مسئلہ کشمیر پر باتیں تو بہت زیادہ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پر عملی جامہ آج تک نہیں پہنایا جا سکا۔ لیکن مسئلہ کشمیر کے بارے میں اتنا کہوں گا، کالج ہر سال 5 فروری کو مسئلہ کشمیر پر ایک سیمینار منعقد کرتا ہے، جس میں بچے اور پیرنٹس شمولیت حاصل کرتے ہیں اور بچوں کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ تو ڈائرہ والا میں اس وقت جو کالج ہیں وہ کتنے ہیں آپ کے میرے اندازے کے مطابق 10+ اس وقت جو کالجز ڈائرہ والا میں موجود ہیں۔ تو سر آپ کی کالج کے حوالے سے فیوچر پلاننگ کیا؟ آپ صاحب، ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول پرووائڈ کریں بچوں کو جس کے اندر بچے رہ کے اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی معیار ہو وہ بین الاقوامی ہو۔ اسی سلسلہ کے اندر ہر سال کالج کیا کرتا ہے کہ اپنے کورسز کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے، تاکہ بچوں کو معیاری تعلیم ڈائرہ والا میں ہی حاصل ہو سکے۔ اچھا، تو ایز اے پرنسپل کون سی کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند؟ کامیابی کے اصول۔ جی، تو پرنسپل کے عہدے پر کتنی دیر سے فائز ہیں اور مشکلات تو پیش آتی ہوں گی؟ پرنسپل کے عہدے سے 5 سال سے اس عہدے پر ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عہدہ ہی ذمہ داری والا ہے، تو مشکلات تو کافی پیش آتی ہیں۔ اس میں بہت سارے کٹھن فیصلے بھی بندے کو خود لینے پڑتے ہیں، کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سٹاف کے ساتھ مل بیٹھ کے ڈیل کرنے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ایک مشکلات نہیں، بے شمار مشکلات اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اپنے رزلٹ پر پراعتماد ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے ایجوکیشن کے حوالے سے جو بیسٹ ادارہ ہو؟ میں ریکمینڈ کروں گا نیسٹ کو۔ جی، تو آپ نے جو ووٹ دیا تھا 2018 کے الیکشن میں کس سیاسی پارٹی کو آپ؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ تو سر کالج میں اس وقت کتنی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں؟ حافظ صاحب، کالج میں جو ہفتہ وار ہے وہ ہم لوگ اسلامک سیمینار کرتے ہیں جمعے والے دن کا، اس کے بعد جو ہمارا منتھلی ہوتا ہے 2 دن کا ہم بچوں کو سپورٹ ڈے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سالانہ ایکٹیویٹی کے اندر جو آتا ہے وہ ہمارے پاس 5 فیبرری، 23 مارچ، 14 اگست کے ایسے سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ جی، تو عفنان پرویز صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ آپ کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور وائس پرنسپل بھی ہیں، کیسی شخصیت کے مالک ہیں؟ عفنان صاحب کے بارے میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اگر کالج سٹاف ممبر کے بارے میں اگر دیکھتا ہوں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم لوگ رشتے کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو دوست سے زیادہ بھائی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو آپ کا پسندیدہ سیاسی لیڈر جو ڈائرہ والا یا پورے پاکستان کا ہو، کس کو آپ پسندیدہ سیاسی لیڈر اگر اوور آل پاکستان کی بات کریں تو میں اس وقت کسی کو بھی نہیں اتنی زیادہ سپورٹ کروں گا۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو پسند بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی شخصیت کو بھی ہم نے پڑھا ہے اور ان کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی ہے۔ تو اب ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ینگ جنریشن کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار جو ہے وہ ہوا ہے، جہاں پہ نماز کا ذکر ہمیں 700 مرتبہ کیا گیا ہے، وہاں پہ ہی ہر دوسری آیت جو ہے وہ غور و فکر کی ہے کہ انسان غور و فکر کر، تو ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم عام سے لفظ میں اس کو بات کریں تو مطلب کہ ریسرچ کرنی چاہیے۔ یہی ایک وہ پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے گورا آج ہم سے آگے ہے، اور ہمیں جو ہے وہ سوالات کرنے چاہیے۔ میری ینگ جنریشن کو یہی جو ہے نا وہ ایک ہے ریکویسٹ کہ وہ سوالات کیا کریں، کہ سوالات جو ہیں وہ علم کا دروازہ ہے۔ اور نمبر 2 پہ یہ کہ آج کل انٹرنیٹ کا جو ہے وہ بے جا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو غلط مقاصد کے لیے جو ہے نا وہ ینگ جنریشن جو ہے نا ہماری اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو میری نوجوان نسل سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں لے کے چلیں، اور جو ہمارے لیے چیز فائدہ مند ہے اس کو فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس کو کسی بری ہیبٹ جس سے جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوں۔ ایسی جو کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے سوشل میڈیا پہ یا
انٹرنیٹ پہ، اس کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. جی آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں کالج کا وزٹ کروایا اور اپنی جو رائے سے آگاہ کیا. آپ